ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير ثوابا وأملا. سب سے پہلے تمام قسم کے حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جمعہ کے دن پڑھی جانے والی سورت سورہ کہف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، رونق ہے اور خوبصورتی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں اجر و ثواب کے اعتبار سے اور آخرت کے اندر اچھی امیدوں کے اعتبار سے بہت ہی بہتر. رب العزت نے اس آیت کے اندر تو عظیم نعمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہوشیار کرنا چاہا ہے. پہلی نعمت ہے جو اسی دنیا کی ہے، جو ہماری اور آپ کی زندگی کا سہارا ہے، جو ہماری اور آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے، جو ہماری اور آپ کی زندگی کی قیمتی سے قیمتی دولت ہے، جو ہماری اور آپ کی زندگی کا بڑا قیمتی سامان ہے، جو ہماری اور آپ کی زندگی کا ذخیرہ ہے، اور وہ مال اور اولاد. دوسری نعمت جو آخرت کی ہے، اس دنیا میں رہ کر ہم اور آپ جو نیکیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں کرتے ہیں، وہ آخرت کی زندگی کے لیے ذخیرہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں جمع ہوتے ہیں. اسی لیے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہ اور اپنی نظر اس دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف رکھے اور اسی طرف اپنی نظر دوڑائے. دنیا بن رہی ہے، دنیا سنور رہی ہے، دنیا سج رہی ہے، یہ دنیا ہمیں مل رہی ہے، اس دنیا میں ہمیں فائدے پہ فائدے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے ہماری آخرت بگڑ رہی ہے. اگر ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے، اگر تو بہتر ہے مومنوں کے لیے وہی اپنے قدم روک لے، وہی اپنے ہاتھ روک. یہ دنیا اگر بگڑتی ہے، یہ دنیا اگر بدلتی ہے، یہ دنیا اگر ہمیں اور آپ کو نقصان سے دوچار کرتی ہے، یہ دنیا ہمیں برباد کرتی ہے، یہ دنیا ہمیں بے چین رکھتی ہے، یہ دنیا ہمیں بے سکون رکھتی ہے، اگر اس کے مقابلے آخرت ہماری بڑھ رہی ہے، آخرت ہماری سنور رہی ہے اور آخرت ہماری سج رہی ہے، تو مومنوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے قدم کو آگے بڑھائے، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائے. کیوں؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اور اس دنیا کے اندر رہنے والی تمام چیزیں
وہ چاہے ہماری زندگی ہو، چاہے بنگلے ہو، چاہے کوٹھیاں ہو، چاہے گاڑیاں ہو، چاہے عہدے ہو، چاہے منصب ہو، چاہے تاجداری ہو، چاہے حکومت ہو، ہر شے کے مقدر میں فنا لکھا جا چکا ہے. یہ ختم ہو جانی ہے، یہ مٹ جانی ہے، یہ برباد ہو جانی ہے. اس لیے کہ یہ وقتی طور پر زندگی ملی ہے، یہ عارضی طور پر زندگی ملی ہے، لیکن اس کے مقابلے جو ہماری اور آپ کے آنے والی آخرت کی زندگی ہے وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے، وہ ہمیشہ کی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. اسی لیے اللہ نے اس دنیا میں ہم اور آپ جو نیکیاں کرتے ہیں اسے باقیات الصالحات سے تعبیر کیا ہے کہ یہ باقی رہنے والی چیز ہے. واقعی خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش بخت ہے وہ آدمی جسے اللہ نے اس دنیا میں دولت سے نوازا ہے، سرمایہ سے نوازا ہے، خزانے سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے توفیق دی ہے کہ وہ صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، اسے توفیق دی ہے کہ وہ اپنے مال و دولت کے ذریعہ اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے. لیکن بدنصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ نے دولت سے بھرپور نوازا ہے، اللہ نے خزانے دے رکھے ہیں، اللہ نے دنیا کے سرمایے دے رکھے ہیں، لیکن وہ صرف اسی دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نہ تو صدقہ کرتا ہے، نہ تو خیرات کرتا ہے، نہ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے. تو پھر واقعی ایسا شخص بدنصیب ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ حدید کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں گے اللہ رب العزت کی یہ عظیم کتاب قرآن مجید جب مومنوں کو ملی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کو پانے کے بعد ہمارے مومنین بندے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ڈیوائڈ ہو گئے 3 طریقے سے. پہلی قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو نہ فرائض و واجبات کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی سنن نوافل کا اہتمام کرتے. وہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، وہ ان کا غلام بننا گوارا نہیں کرتے، اور یوں ہی اپنی سانسیں اور اپنی زندگی گزارے جا رہے ہیں کہ جیسے انہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. انہیں اللہ کی کوئی یاد نہیں، انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، انہیں عبادتوں کی کوئی فکر نہیں. پھر ایسے وہ لوگ ہیں جن کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ ظالم لنفسہ، یہ لوگ اپنے نفس پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں، اور یہ اللہ سے دور ہو کر آزاد ہو کر یہ اپنے آخرت کی تباہی کا الارم خود ہی بجا رہے. اور دوسری قسم کے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض و واجبات کا تو بھرپور خیال کرتے ہیں لیکن سنن اور نوافل کم ادا کرتے ہیں. تیسری قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض و واجبات یعنی اللہ نے جو چیزیں فرض کرا دی ہے، وہ نماز ہو کہ زکات ہے کہ وہ رمضان کے روزے ہو کہ وہ طاقت کے بعد حج بیت اللہ ہو، یہ ساری چیزیں فرض ہیں. فرائض و واجبات کا انسان خیال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سنن و نوافل کا بھی بھرپور اہتمام کرتا ہے. جو سنتیں ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نمازوں کے ساتھ ملی ہو، وہ زکات کے ساتھ اپنی صدقات کی برکت ملی ہو، یا کسی بھی عبادت کے ساتھ ملی ہو، وہ نفلی چیزوں کا بھی بھرپور اہتمام کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہی تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے لیے کامیابی کی بشارت ہے اور جن کے لیے مقام رتبے کی بشارت ہے. صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، سارے صحابہ موجود ہیں اور اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے سوال کر دیا، من اصبح منکم اليوم صائما، لوگوں نے کہا اتنی بڑی تعداد میں صحابہ موجود ہو، ان کی بات کون روزے سے ہے؟ کوئی کھڑا نہ ہوا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے، کہا انا یا رسول اللہ، آج میں نے روزہ رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے سوال کیا، بتاؤ اس بڑی مجلس میں کون ہے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہے، کسی بھائی کے جنازے میں شریک ہوا ہے؟ کوئی کھڑا نہ ہوا. ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، آج میں جنازے میں بھی شریک ہوا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے سوال کیا، بتاؤ اس بڑی مجلس میں کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کوئی کھڑا نہ ہوا. ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے کھلایا ہے. پھر اللہ کے نبی نے سوال کیا، بتاؤ اس بڑی مجلس میں آج کون ہے جس نے اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کی ہے، اپنے بیمار بھائی کی خیریت پوچھی ہے، اپنے بیمار بھائی کی تیمارداری کی ہے؟ کوئی کھڑا نہ ہوا. ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہا انا یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیمار بھائی کی تیمارداری کی ہے. پیغمبر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اجتمع فی امرئ، کہ یہ 4 نیکیاں ایک ہی دن میں اگر کسی شخص کے اندر جمع ہو گئی، اکٹھا ہو گئی، تو ان دخل الجنہ، سوائے جنت کے اس کے لیے کوئی نہیں. یعنی اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. نیکیوں کی طرف اللہ کے جانب اشارہ کر رہے ہیں. رحمت دلا ہے اپنے صحابہ کو
اسی لیے نیکی اور برائی کے کا تعارف اور انٹروڈکشن کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق، سنو، اچھائی اور نیکی حسن اخلاق ہے، والاسم ما حاک فی شرک وکریہت ان یطلع علی الناس، اور گناہ کا کام وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہارے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو کہیں کوئی نیک نہ لے، یہ گناہ ہے، ایسے جرم سے ایسے گناہ سے بچاؤ۔ اور پھر نیکیوں کی تعریف کی اللہ کے نبی، البر حسن الخلق، نیکی ہے حسن اخلاق۔ اور واقعتاً آپ اپنی شریعت میں دیکھیں گے، دین اسلام میں دیکھیں گے تو حسن اخلاق یہ سب سے بڑی عظیم نیکی ہے، اور سب سے عظیم سوال کا کیا ہے؟ اخلاق مند ہونا۔ جو لوگ اخلاق مند ہوتے ہیں، کردار والے ہوتے ہیں، اچھے کریکٹر کے مالک ہوتے ہیں، وہ دن اور رات میں بہت ساری نیکیوں کی انہیں اللہ توفیق دیتا ہے، بے شمار اجر ثواب والے کام کر لیتے۔ یہ چل رہا ہے، کسی سے ملا مسکرا کے مل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، کوئی آ رہا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آگے بڑھ کر خود سلام کر رہا ہے، وہ یہ بھی جا رہا ہے، کسی کے سلسلے میں معلوم فلاں آدمی غریب ہے، یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، وہ اس کی بڑھ کے مدد کر رہا ہے، یا جس سے بات کر رہا ہے وہ نرمی سے، ادب سے، لحاظ سے اور پیاری گفتگو اچھے انداز میں کر رہا ہے۔ یہ وہی شخص ان نیکیوں کو اختیار کر سکتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ وہی اس کے مقابلے جو بد اخلاق ہوگا، کریکٹر لیس ہوگا، اقتدار ہوگا، یہ تمام نیکیوں سے وہ ہمیشہ محروم رہے گا، اس کو توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس دنیا میں رہ کر جو نفلی روزے رکھتے ہیں، جو نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، جو نفلی صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کی عدالت ہوگی، اور ان کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، لیکن وہ نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتا ہوگا، اس نے زیادہ نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام نہیں کیا ہوگا، اس نے زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، لیکن انہی عبادت گزاروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور انہی کی فہرست ہے، اور انہی کے قطار میں کھڑا ہوگا۔ اتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ عبادتوں کو نہ کرنے کے باوجود وہ عبادت گزاروں کے ساتھ اس کا حشر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اقربکم منی، سنو، قیامت کے دن سب سے زیادہ جو مجھ سے قریب ہوگا، نبی کے نام پر مر مٹنے والے، میری ہوتا کا نعرہ لگانے والے، نبی سے کتنے محبت ہے تمہیں، اس کا اندازہ تم اس سے بھی کر سکتے ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو سب سے زیادہ میرے قریب پہ ہوگا وہی ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں گے، جس کے کردار بہتر ہوں گے۔ اپنے گریبان کو جھانکو اور اپنی زندگی کو ٹکرو کہ آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کے کردار کتنے اچھے ہیں، یا آپ کے رشتے دار آپ سے ناراض نہیں ہیں، یا آپ کے دوست آپ سے دور نہیں بھاگ رہے، یا آپ کی بےمانی سے اور آپ کے جھوٹ سے اور آپ کے دھوکے سے مسلمان پریشان نہیں ہے، کیا آپ کے اخلاق ایسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشاندہی اور کرتے ہوئے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ سنو میری امت کے لوگوں، تم میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ثابت۔ اب دیکھو ذرا، آپ اپنے رشتے داروں کے حق میں بہتر ثابت ہو رہے ہیں کیا؟ یہاں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے آپ اچھے ثابت ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو غور سے سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے اور سب سے اخلاق مند آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ثابت ہو۔ اور سنو، میں تم میں سب سے بہتر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی نے فرمایا میں تم میں، اپنی امت میں سب سے بہتر ہوں، وہ اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ثابت ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ثابت ہوا۔ اگر یہ بات کا ہے اخلاق کا، کردار کا، تو آپ یقیناً شریعت کی دی ہوئی تعلیم کے لحاظ سے بہت اعلیٰ معیار کا قائم، اسی اخلاق کے کیا بنا تھا کے نبی سے اخلاق کے معمول چیز ہے۔ لوگوں نے کڑوا پھر دیا پوری دنیا، اسلام پھیلا ہے تلواروں کی زور سے، لیکن آپ شریعت اور سیرت کے جو اوراق ملتے ہیں، کتابیں پڑھیں گے آپ وسلم کی زندگی کا، آپ نے جس بھی مرحلے میں اور جس بھی شعبے میں دیکھا ہوگا کہ اسلام پھیل رہے ہیں یا کوئی آدمی مسلمان ہو رہا ہے تو یقیناً وہ آپ مسلمانوں کی تلوار کی سب پر نہیں بلکہ آپ وسلم اور مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا ہوا۔ وہ مولانا امر شری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا، ٹرین میں ایک سفر کر رہے تھے، سید مسلم آدمی تھا، رات کے 12 بجے کی اس کے سر میں درد ہوا، اور ایسا تھا کہ آدمی کا سر پھٹا جا رہا ہے، سر کا درد اتنا خطرناک ہوتا
کہ پیغمبر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی کسی سر درد بخار کی بنیاد پر ہوئی. سر درد کا معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا اور وہ بھی سفر کی حالت میں ہے, غیر مسلم ہے, اس کے سر میں درد شروع ہوا. ثناء اللہ امرتسری کی سیٹ بغل میں تھی, بغل میں تھا. فوراً اس آدمی کو اپنی گود میں لیا, اس کے سر کو سہلانا شروع کیا, آہستہ آہستہ دبانا شروع کیا. پوری رات یہ ہوئی دباتے رہے. بندہ ہے کہ جیسے ہی آرام ملا سو گیا, اور جب رات کے دن کے اجالے میں صبح اس کی آنکھ کھلی اور اپنے سر کو ثناء اللہ امرتسری کی گود میں رحمۃ اللہ علیہ کے پایا. کہا کیا بات ہے, کیا بات ہے, اتنا تو مجھے یاد ہے کہ جب مجھے ہوش تھا تو آپ نے مجھے اپنی گود میں لیا تھا, اور آج جب پوری رات گزر گئی اب ہوش میں آیا تو میں بھی ابھی بھی میں آپ کو اپنی گود میں پایا ہوں. کیا ساری رات آپ یوں ہی جاگتے رہے, ساری رات میرا سر یوں دباتے رہے؟ اور ثناء اللہ امرتسری نے کہا میں تمہاری ساری رات سر دباتا رہا. کس چیز نے آپ کو یہ کرنے پہ مجبور کیا؟ اور ثناء اللہ امرتسری نے کہا میرے اسلام میں, میرے دین میں, میرے اخلاق میں, میرے اقتدار میں, میرے نبی کی ہوئی تعلیم میں. وہ غیر مسلم وہی پر اس کے دل میں اسلام داخل کیا ہوا کہ فوراً وہ مسلمان ہو. یہ اخلاق تھا, اور کس وقت سے تھا. یہ ایک سراسر الزام ہے میرے بھائیوں تو. اور یہ دیکھو کام اور نیکی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی اس دنیا میں کبھی حقیر نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں نا, کوئی بھی نیکی ہو وہ چھوٹے نیکیوں کے زمرے میں آئے, نیکیوں کے زمرے میں نیکی اگر ہے, اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے وہ کام, تو یقین جانے وہ کبھی بھی حقیر نہیں ہوتی بولے گی, کبھی وہ جو ہے ان کی عزت پہ کھو دینے والی نیکی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے کہا فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, نیکی کوئی بھی ہو اسے حقیر نہ جانو, چھوٹا ہو جائے گا. یہ آپ کر کے اپنے بھائی سے مل رہے ہو, مسکرا کے ملنے کا بھی نیکی ہے, صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرانا ڈاکٹر کے بارے میں آتا ہے, میں آپ کو اس لیے بتاؤں کہ اخلاق کا اور نیکیوں کا بڑا دخل ہے ہماری شریعت. زندہ جاوید کا مثال ہے. میرے اسلام کا واقعہ لکھتا ہے کہ میں تھا کہ بائک پر ہائی وے روڈ پہ پوری رفتار میں اپنے ایک مسلمان ساتھی کے ساتھ سفر کر رہا. روڈ پہ گاڑی بائک چل رہی ہے تیزی رفتار میں, اچانک میرے مسلمان بھائی اور ساتھی نے تو پیچھے بیٹھا ہوا. ڈاکٹر کا وہ کہنے لگا کہ میرے مسلمان ساتھی نے اچانک مجھے کہا بریک مارو, ایمرجنسی بریک. میں تو کیا کوئی حادثہ ہو گیا, کیا بات ہے, اتنا اہم معاملے میں اہم بول میں انہوں نے کہا بریک مارو, وہ بھی کہہ دیتے جبکہ روڈ خالی ہے. مجھے تعجب ہوا لیکن روکا, میں نے سوچا کوئی حادثہ ہوا. میرا مسلم ساتھی اٹھا, بائک سے اترا اور گیا پیچھے. میں کیا دیکھ رہا ہوں, بیچ راستے میں ایک پتھر ہے, اسے اٹھا کر وہ سائڈ میں چلا, آگے پھر آگے بڑھا. میں نے کہا کیا کیا تم نے؟ یہ ایک معمولی سے کام کے لیے ایمرجنسی بریک لگایا. اس سے کوئی معاملے میں ایمرجنسی بریک لگائی. وہ معاملہ ایسا ہی ہے. اور ڈاکٹر نے کہا یہ تو ڈی ایم سی کا کام ہے, وہ سپاہی والوں کا کام ہے, کچرا پھرنے والوں کو وہ آتے ہٹا دیتے. ہاں یہ کام ان کا ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارے مسلمانوں کا ہے, اسلام کے بھی ہوئی تعلیم کا ہے. ہمارا مذہب نے یہ سکھایا ہے کہ راستے سے کوئی بھی تکلیف چیز ہو اسے ہٹا دیا کرو. طریق صدقہ, یہ صدقے میں شمار ہوتا ہے. میں نے کسی لیے ہٹایا کہ ہم تو نکل گئے اور کہیں اسی رفتار سے کوئی اور آ رہا ہوگا کہ وہ پتھر کی ٹھوکر سے کہیں چوٹ نہ کھائے یا کہیں اس کو زخمی نہ آئے یا کہیں وہ حادثے کا شکار نہ ہو جائے. میں نے اسی لیے, وہ ڈاکٹر ہے پر امن کہہ رہا ہے کہ اپنے اسی مسلم ساتھی کی زبان پر میرے دل میں اسلام داخل ہو. اور آہستہ آہستہ میں ریسرچ کرنے لگا. ڈاکٹر تھا, شریعت اور سیرت کے سارے تاریخی واقعات پڑھنے لگا, اور ایک دو مہینے کے بعد اس کا بیان ہے کہ وہ مسلمان. دیکھا, نیکیاں چھوٹی ہو یا بڑی کبھی وہ کمزور نہیں ہوتی. اور ایک بات اور سمجھو کہ ہم جو آپ نیکیاں کرتے ہیں نا, کہ نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں سکتا ہے. اللہ اب یاد, نیکیاں کرنے والے اس دنیا سے مرنے کے بعد بھی دنیا میں زندہ ہوتے. کیسے, مطلب کیا؟ یعنی وہ اس عالم برزخ میں ہے, وہ عالم آخرت میں ہے, وہ عالم قبر میں ہے, وہ اس میں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ اجر و ثواب بھی اس تک پہنچ رہے ہیں, اور اس کے نام کے چرچے بھی لوگوں کی زبانوں پر. آدمی ہے, کوئی مسجد بنا دے, کوئی مدرسہ بنا گیا, یا مسجد میں شریک ہو گیا بنا دے تعمیر میں, یا مدرسہ بنا گیا, یا مسافر خانہ بنا دیا, یا اس میں شریک ہو گیا,
یا اسی طرح ہاسپٹل بنا دیا یا اس میں شریک ہو گیا، یا کہیں نل لگا دیا اور میں اس میں شریک ہو گیا، ایسی نیکیاں کر کے گیا ہے وہ کہ جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، مر جاتا ہے یقین اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا ہے، اس میں سے جا چکا عمل کا سلسلہ بالکل ختم۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ولد صالح، نیک لڑکا، نیک لڑکا تلاش کرو دنیا میں، 1-2 سال مل گئے تو مل گئے، ورنہ چراغ لے کے بھی اندھیرے میں ڈھونڈو گے تو ایسے لوگ نہیں۔ ایسی اولاد جو صبح و شام اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر رہی ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعا ضرور کرتے رہو۔ ذرا بتائیں مجھے کوئی اولاد اس کو اپنے سے فکر چھٹکارا نہیں ملتی، وہ اپنے ماں باپ کے حق میں کہاں سے تھے؟ ماں باپ سے زندہ ہے دعائیں نکلتی نہیں، مرنے کے بعد کیا دعا کرے گا؟ مرنے کے بعد کیا دعا کرے گا؟ مجھے بتاؤ، اولاد ہے اپنے جو ہے نشے میں اور اپنے دنیا کی گلیوں میں اندھیروں میں گھومنے کے چکر میں، دوستوں کے سرکل میں اور ہوٹلوں میں فرینڈ شپ میں ساری زندگی گزارتا جا رہا ہے، اسے اپنے ماں باپ کی فکر کا، جب اللہ کی فکر نہیں، رسول کی فکر نہیں، ماں باپ کی کیا فکر کرے گا؟ زندہ ماں باپ کو وہ دفنا چکا کبھی ایسا نہیں۔ تو سوال ہے، نیک لڑکا ہو چھوڑ کر گیا ہے، تربیت دو اپنے بچوں کو، صالح بناؤ، اچھا بناؤ تاکہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ولد صالح، نیک لڑکا دعا کر کے گیا، اور ایک ہے علم ينتفع به، کوئی عالم ہے جو اپنا علم دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے، اس علم سے لوگ اور دنیا والے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یقین جانو وہ علماء جو اہل الحدیث کے ہیں، لوگوں کو اس دنیا سے اپنی تعلیم کی، اپنے علم کی روشنی بکھیر کر دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اپنے قبر میں ہیں۔ ہم نے جس سے سیکھا ہے، آپ نے جس سے سیکھا ہے، جس استاد کی شاگردی کی ہے اور جس عالم سے آپ نے پڑھا ہے، چاہے 50 سال آپ نے مکتب میں پڑھا ہو میں یا مدرسوں میں پڑھا ہو، اگر اس کے بتائے ہوئے علم پر آپ عمل پیدا ہو تو اس کو اللہ الحمد کا ثواب ملتا ہے، سمانے سے وفات پا گیا لیکن ثواب ملتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اور صدقۃ جاری صدقہ، ایک صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی غریب کو کھلا دیا یقینا صدقہ، لیکن ایک صدقہ ایسا بھی ہے کہ آدمی جو ہے مثالیں دی ایسے کام کر کے گیا ہے اور یہ وفات بھی پا گیا ہے کہ اس کام سے اس عمل سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ تو نیکیوں سے آپ جانتے ہیں اور ایک دوسری خوبی اور بھی ہے کہ نیکیوں سے جہاں انسان زندہ رہتا ہے وہی نیکیوں سے آدمی کی نسل بھی بڑھتی، آدمی کے خاندان، آدمی کی ذریت اس کے نیکیوں کی بنیاد پر اللہ حفاظت کرتا ہے اور اللہ خیال رکھتا ہے۔ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ سورہ کا آپ پڑھیں گے جو جمعہ کے دن روزانہ پڑھتے ہیں، کیا چاہیے؟ بہت سارے لوگ تو فلک میں رہتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے نہیں بلکہ ضروری طور پر ہر آنے والے جمعہ کے دن سورہ کا آپ کی تلاوت کیجیے۔ یہ نور ہے، یہ روشنی والا صورت ہے۔ دنیا کے اندر زندگی میں جہاں آپ کو اندھیرا نظر آئے گا، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اجالے بھی کبھی کبھی ہوتا لائٹ کے اجالے بھی ہو، سورج کی روشنی بھی ہو، لیکن آپ کے سامنے ساری دنیا اندھیری لگتی ہے۔ کیوں؟ آپ ایسے مسئلے میں پھنسے ہیں نا کہ راستہ نکلنے کا کوئی نظر نہیں آتا۔ سورہ کہاں پہ یہ تمہیں راستہ دکھائے گا، یہ تمہاری منزلیں آسان کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی تلاوت کی تعلیم دی ہے اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ ایک بستی سے گزرے، اب جو ترجمہ پڑھیں گے، ایک بستی سے گزرے، بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں، کھانا تک نہیں، پانی تک نہیں ملا۔ وہ بستی والے اتنے سخت دل تھے کہ بستی کے اندر وارد ہونے والے ان دو مہمانوں کا ذرا بھی استقبال نہیں کیا، ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار جو ٹیڑھی ہو چکی اور قریب ہے کہ وہ گر جائے، انہوں نے اپنی طاقت سے دیوار سیدھی کر موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی اللہ کے پیغمبر خضر سے کہا یہ بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی کا خیال نہیں کیا اور آپ نے یہ احسان کیا کہ دیوار سیدھی کر دی، اگر سیدھی کر دی ہو تو اجرت لے لو، مزدوری ہے ان سے، ضروری ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جانتے کیا کہا؟ اللہ کا علم تھا، خاص علم کو ملا، کہا ابوہما صالحا، سنو یہ دیوار جو ہے دو یتیم بچوں کی ہے، ابھی وہ بچپن میں ہے، جوانی تک نہیں پہنچے ہیں،
اور ان دو یتیم بچوں کا جو باپ تھا اور ان دو یتیم بچوں کی جو ماں تھی وہ ماں باپ بہت ہی نیک، بہت تقویٰ گزار تھے، بہت اللہ والے تھے، وہ اس دنیا سے تو چلے گئے، اسی دیوار کے نیچے انہوں نے خزانے چھپا رکھے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے کسی کام آئے۔ اگر یہ دیوار وقت سے پہلے گر گئی گاؤں والے لوٹ لیں گے، اس لیے میں نے دیوار سے نہیں کر دی کہ یہ یتیم بچے جب جوان ہوں گے تو اپنے خزانے اپنے پاس لے نکال لیں۔ تو نیکیاں ہماری اور آپ کی بہت کام آتی ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بہت مدد کی ہے، بہت عزت کی ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بھلائی کا ذرہ برابر بھی کام کرو گے تو آخرت میں اپنے سامنے دیکھو گے، برائی کا ذرہ برابر بھی کام کرو گے آخرت میں اپنے سامنے دیکھو گے۔ اگر نیکی اخلاص سے ہو گئی، یہ سوال اٹھتا ہے، نیکی ہو رب کی رضا کے لیے ہو، رب کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، جنت پانے کے لیے ہو، دنیا میں دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ ہماری کوئی نیکی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی کتنی قدر کرتا ہے معلوم ہے؟ حدیث میں آپ سنتے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا اپنے نامہ اعمال میں کھجوروں کا ڈھیر دیکھے، کھجوروں کا پہاڑ دیکھے کہ اللہ دنیا میں تو اتنا کھجور کھایا تک نہیں، دیکھتا تک نہیں، اور نامہ اعمال میں اتنے سارے کھجوروں کا ڈھیر کہاں سے آیا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے، تو نے اپنی دنیاوی زندگی میں موقع پر آ کے آدھے کھجور کا صدقہ کیا، وہی طاقت تھی میرے پاس۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کروڑوں کمانے والا ہو اگر 1,00,000 روپیہ خرچہ کرتا، کوئی لاکھوں کمانے والا ہو اگر وہ 10 روپیہ خرچہ کرتا، اللہ کی نگاہوں میں مالیت کے اعتبار سے اس 10 روپے والے کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے پاس نہ ہونے کے باوجود وہ 10 روپیہ دے رہا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسوں کی کوالٹی ہے اور پیسے بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود اس کا دل بہت چھوٹا ہے اور وہ چھوٹی رقم سے عطا کر رہا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے اپنی زندگی میں تو نے فلاں جگہ فلاں بندے کو یاد نہیں ہے، دیکھو نیکیاں اتنی زیادہ رہتی ہے کہ بندے کو یاد نہیں رہتی، اس لیے ہر پل کوشش کرو کہ نیکیوں میں ہی ہماری زندگی گزرے۔ کہاں اللہ نے فلاں جگہ پر تو نے آدھے کھجور کا صدقہ کیا تھا، میں نے کیا کیا؟ تیرے اسے آدھے کھجور کا تو نے یہ سوچا کہ میں نے صدقہ کر دیا، جواب سے آدھے کھجور دے دیا نہیں، اسی دن سے اسی لمحے سے میں نے تیرے آدھے کھجور کو پالنا شروع کیا ہے، پرورش کرنا شروع کیا ہے، اور میں نے پالتے پالتے آج تیرے نامہ اعمال میں کھجوروں کا ڈھیر بنا دیا ہے، اور اتنی ساری کھجوروں کا ثواب تجھے ملتا ہے۔ تو نیکیاں اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بحیثیت مسلمان اپنے اخلاق بھی سدھارو، اپنے کردار بھی سدھارو، اور موقع ملنے پر نیکیوں کو ہاتھ سے نہ جانے دو، چاہے چھوٹی نیکی ہو چاہے بڑی نیکی ہو، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کی یہ ضمانت ہے نیکیاں، ہمارے آپ کو جنت میں داخلے کی ضمانت ہے یہ نیکیاں، ہمارے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دینے والی یہ ضمانت ہے یہ نیکیاں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کو زندگی کے ہر پل زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی، اچھے کام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر، ہماری موت ہوتے ایمان پر، جو مسلمان بیمار ہیں ان سب کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو چلے گئے ہیں رخصت ہو گئے اللہ کی قبر کو نور اور روشنی سے بھر دے، اللہ کے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو بے روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، جو بھی اولاد ہے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، اور جب تک وہ زندہ رہیں ایمان و توحید پر، اور ان کی وفات ہوئی ایمان و توحید پر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك